پلان ہے ایک ہمارے پاس بہت شاندار ہے. لیٹس سے ایک ریلیپس پریونشن پلان ہے کہ ہم نے اب نشے میں واپس نہیں جانا, ریکوری اچھی لے کے چلنی ہے. ایک اچھا پلان ہے, پیپر پہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ہم نے لکھا ہوا ہے, ایوری تھنگ از ڈن. لیکن جب ایگزیکیوٹ کرنے کی باری آتی ہے, یعنی کہ اس پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے, تو ہم اس میں رہ جاتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ وہ کیوں رہ جاتے ہیں. یہ جو 4 ڈسپلنز ہیں بیسکلی آپ کو یہ سکھائیں گے کہ اپنا جو پلان آپ نے شاندار سا بنایا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو 4 ڈسپلنز ہیں جس میں ہم بات کریں گے, ان کو لیتے ہوئے آگے آپ نے چلنا ہے کہ کیسے پھر آپ اپنے اس پلان کو ایگزیکیوٹ بھی کریں تاکہ وہ سکسیزفل بھی ہو. کیونکہ اینڈ ریزلٹ تو ہمیں یہی چاہیے نا کہ ہماری ریکوری اچھی ہو جائے. ریکوری اچھی ہونے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ بیسکلی ہم آج ڈسکس کریں گے ان دا فارم آف دیز ڈسپلنس. تو آپ کہہ رہے تھے کہ ایڈکشن ریکوری میں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا, بزنس میں ہوتا ہے. لیکن بزنس میں بھی کبھی کبھار انفورسیبل چیزیں آ جاتی ہیں جس کے لیے آپ نے پریپیئر نہیں بھی کیا ہوتا. کچھ پرسنٹیج پھر بھی رہ جاتی ہے فار انفورسیبل تھنگس. پلان ایک پارٹ ہے, ایگزیکیوٹ کرنا اس کا دوسرا پارٹ ہے. تو ایگزیکیوشن پہ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اچھے پلان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن پہ بات کرتے ہیں. 4 ڈسپلنز کا سب سے پہلا ڈسپلن جو ہے وہ یہ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ایک چیز ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ ونڈ. بیسکلی پورے دن میں ہماری کچھ انرجیز ہوتی ہیں جو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. کچھ انرجی ہماری جاتی ہے سونے میں, کچھ انرجی ہماری جاتی ہے کھانے پینے میں, کچھ ریلیشن شپس کو چلاتے رہنے میں, کچھ اپنی ایکسرسائز, اپنا کوئی بزنس, کوئی اپنے کام, ان چیزوں پہ جاتی ہے. سو واٹ ہیپنز از کہ ہم اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. ہم اپنی جتنی بھی انرجی ہے 100% انرجی ہے نا, تو اس 100% کو ہی ہم اس طرف یوٹیلائز کر دیتے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ لیو روم ٹو ٹرائی اینی تھنگ نیو. یا کوئی نیا ایگزیکیوشن, کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے اگر آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی بیچ میں کوئی مسئلہ آ جائے اور ہم کہیں کہ اس کو ریزالو کرنا ہے, تو مشکل ہو جائے گا بیکاز آپ کی انرجی ایک طرف زیادہ جو ہے یوٹیلائز ہو رہی ہے. تو ورلڈ ونڈ جو ہے بیسکلی وہ ہمیں تھوڑا سا انہیبٹ کر دیتا ہے آگے بڑھنے سے. تو اس سے باہر نکلنا ہوتا ہے. یہ چیزیں چلتی رہیں گی, دیز آر کانسٹنٹ, یہ فکسڈ ہیں. کھانا پینا سونا ریلیشن شپس, یہ ساری چیزیں کانسٹنٹ ہیں, یہ ختم نہیں ہوں گی, یہ چینج نہیں ہوں گی. لیکن ساتھ میں ایک ایڈیشن بھی ہونی چاہیے کہ اب جو ایک مسئلہ آ گیا نیا, اس کو بھی تو ریزالو کرنا ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ سونے پینے پہ ہم فوکس کرتے ہیں اور ریکوری پہ فوکس نہ کریں. ریکوری پہ بھی کرنا ہے, اور کہا بھی جاتا ہے کہ ریکوری کو پرائورٹائز بھی کرنا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ سلیپ بھی جو ہے وہ پرائورٹی ہے. تو جب ریکوری کو پرائورٹائز کریں گے تو آٹومیٹکلی ڈیلی لائف بیچ میں آ جائے گی نا. جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے اس کو ٹھیک رکھیں گے تو ریکوری بھی صحیح ہو جائے گی. تو آپ کا سب سے امپورٹنٹ گول جو ہے وہ یہی رہنا کہ ریکوری چلانی ہے. ریکوری کے لیے جو چیزیں کرنی ہے وہ ورلڈ ونڈ ہے, روزانہ کی چیزیں. لیکن اس کو ہم نے صرف نہیں بنا دینا کہ صرف اسی پہ کام کرنا ہے. ڈیلی ایک ہی سائیکل چلتی جا رہی ہے, ہماری ساری انرجی وہاں کنزیوم ہو رہی ہے, تو اٹ ڈزنٹ لیو روم فار اینی تھنگ ایلس. تو اب ہمیں تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے اسٹیپ آؤٹ کرنا ہے اور پھر اس پہ جو ہے کام کرنا شروع کرنا ہے. تو the massive amount of energy that's necessary just to keep you going on a day-to-day basis, it makes it hard to execute anything new. Important goals that require you to do new and different things often conflict with the whirlwind of the daily life. اب ہماری زندگی بڑی صحیح چل رہی ہے, نارمل چل رہی ہے, بیچ میں ایک مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, تو اب ہمیں تھوڑا سی ڈیفیکلٹی ہوگی کہ کام کریں یا اس مسئلے کو ریزالو کریں. تو ہم نے یہاں پہ ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے کہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس پہ بھی کام کرنا ہے. جو نیا مسئلہ ہے اس کو بھی ریزالو کرنا ہے. اس کو انریزالو چھوڑ دیں گے تو یہ بہت جو ہے نا لمبا پروسیس ہو جائے گا, بہت پرابلمز ہونا شروع ہو جائیں گی. زندگی جو ایک ورلڈ ونڈ ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا, وہ کہیں نہ کہیں ٹورنیڈو میں نہ بدل جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اٹ از میڈ اپ آف دا ارجنسیز دیٹ کنزیوم یور ٹائم اینڈ انرجی. امپورٹنٹ اور ارجنٹ کو سمجھتے ہیں. کچھ گولز ہوتے ہیں جو ارجنٹ ہوتے ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہوتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں لیکن وہ ارجنٹ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں دونوں ہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں دونوں ہی نہیں ہوتی. تو ریکوری کہاں پہ فال کرتی ہے؟ دونوں میں. ریکوری از امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ ایز ویل. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ اس پہ کام بھی کرنا ہے
اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. جس دن اس کی امپورٹنس کم ہوئی, جس دن آپ نے اس کو سمجھا کہ دس از لیس ارجنٹ ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا تھنگس, تو آپ سمجھیں آپ ریکوری سے سلپ اوے کرنا شروع کر دیں گے. تو اس کو تو ہمیشہ سب سے ٹاپ پہ رکھنا ہے. اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. سونا, پینا, جاگنا, جو بھی چیزیں ہیں, دے آر امپورٹنٹ بٹ دے آر ناٹ نیسیسریلی ارجنٹ. آپ کھانا وقت پہ اگر کھا لیں گے دیٹس فائن. اگر 1-2 گھنٹے ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں نا, کچھ ہوتا نہیں ہے, انلیس کہ آپ کو لیٹس سے فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے یا کوئی بہت سویئر مسئلہ ہے جس وجہ سے آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ ہی کھانا کھانا ہے, تو تب ہم کہیں گے کہ وہ ارجنٹ بھی ہے. تو ہمیں ورلڈ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اپنے باقی سارے جو گولز ہیں ان کے ساتھ. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں وائلڈلی امپورٹنٹ گولز کو. فوکس آن دا وائلڈلی امپورٹنٹ گولز, یا اس کو وگز بھی کہا جاتا ہے ان شارٹ فارم, زیادہ آسان ہوتا ہے. ریڈیوس یور فریم آف ریفرنس ٹو ون امپورٹنٹ گول ایٹ اے ٹائم. اب ریکوری میں بھی ملٹیپل گولز ہوں گے, ایک گول نہیں ہوگا. الٹیمیٹ گول تو آپ کا یہی ہے کہ آپ نے ریکوری کی طرف جانا ہے, نشے استعمال نہیں کرنے, سوبر ہونا ہے. پرپس کہہ لیں یا وہ ایک اینڈ گول کہہ لیں, الٹیمیٹ گول کہہ لیں کہ وہ تو یہی ہے کہ جانا اس طرف ہی ہے, سوبرائٹی کی طرف. لیکن سوبرائٹی کو اچیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اچیو اسمالر گولز ایز ویل. بیٹلز اور وار کو سمجھ لیں, چھوٹے چھوٹے بیٹلز جیتیں گے تو یو کین اسٹارٹ کانکرنگ دوز ایریاز, اور پھر آپ ایک پوری جنگ جو ہے وہ بھی جیت جاتے ہیں نا. جتنی بھی جیسے یہ وارز ہوئی تھیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیٹلز تو تھے نا. کوئی بیٹل کہیں پہ ہو رہا تھا, کوئی کہیں پہ ہو رہا تھا, جہاں جہاں جس کو وکٹری مل رہی تھی تو وہ وہاں سے کانکر کرتے چلے جا رہے تھے. تو تھنک آف اٹ دیٹ وے. وار ہے ہماری یہ کہ ہم نے ریکور ہونا ہے, سوبرائٹی کی طرف جانا ہے. بیٹلز ہمارے ڈے ٹو ڈے چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, اس کا جو نیکسٹ ڈسپلن ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ وچ آر دا اسمال ٹارگیٹس یو ہیو ٹو اچیو ٹو ریچ یور گول اینڈ ایونچولی یور پرپز, جس کی طرف آپ جا رہے ہیں جس کو اچیو کرنا مشکل ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. ون امپورٹنٹ گول ایٹ اے ٹائم تک ایٹ اے ٹائم پہ اگر ہم اپنی فریم آف ریفرنس کو لے آئیں تو ہمارے لیے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. ویل دین یو شوڈ ورک آن میکنگ دیم اسمارٹ. بیکاز اگر آپ اپنے لیے بہت بڑے گول سیٹ کر لیتے ہیں نا, تو جب اچیو نہیں ہوتے تو ہماری سیلف اسٹیم گر جاتی ہے. بیکاز وی اسٹارٹ فیلنگ لائک کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو اچیو دیٹ تھنگ. دیٹس جسٹ بیکاز کہ ہم نے اپنے لیے بہت اونچا گول سیٹ کیا ہوتا ہے. وزن لوز کرنا ہے, اگر ہم ساتھ ہی ٹارگیٹ رکھ دیں کہ جی میں نے 50 kg جو ہے لوز کرنا ہے ود ان اے منتھ, دیٹ سیمز لائک اے ویری بگ ٹارگیٹ. بٹ اگر ہم یہ کہیں کہ روزانہ کی اتنی ایکسرسائز کر کے ویکلی بیسس پہ آئی ہیو ٹو لوز لائک 1 pound اور مے بی 2 pounds, یہ جو بھی نارمل سیف لمٹ میں رہتے ہوئے کرنا ہے, وہ زیادہ آسان رہے گا. یو ول بی مور موٹیویٹیڈ ٹو ڈو دیٹ. لیکن اگر آپ بہت بڑا گول سیٹ کر دیں گے نا تو موٹیویشن نہیں رہتی. وائلڈلی امپورٹنٹ گولز یا جو وگز ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ گول ایٹ اے ٹائم پہ فوکس کرنا ہوتا ہے, پرائورٹائز کرنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز پہلے کرنی ہے, کون سی چیز بعد میں کرنی ہے. وچ تھنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹو اس رائٹ ناؤ. گولز آپ کے اسپیسیفک ہونے چاہیے, گولز آپ کے اٹینیبل ہونے چاہیے. ایسے گولز نہیں ہونے چاہیے جو آپ اٹین نہیں کر سکتے. گولز میجریبل بھی ہونے چاہیے. میجریبل جو ہے اس کا ایک پورا ڈسپلن ہے, جو نیکسٹ ڈسپلن ہے نا لیڈ اینڈ لیگ میجرس کا, وہ بات ہی اس پہ کرتے ہیں کہ گولز کو میجر کیسے کرنا ہے. اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں تب بات کریں گے. گولز آپ کے اٹینیبل ہونے چاہیے, جو چیز آپ ایٹ لیسٹ اچیو کر سکتے ہیں اس پہ فوکس کریں. اگر آپ اپنے لیے گول یہ سیٹ کر دیں کہ ویک کے اینڈ پہ میں نے 20 کلو وزن کم کرنا ہی کرنا ہے, ہو جائے گا؟ اٹس ناٹ فزیکلی پاسبل ٹو لوز 20 kgs ان 1 week. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت بیمار کر رہے ہیں. تو یہ ایک ان اٹینیبل گول کی ایگزامپل ہوگی. تو گول کو اٹینیبل بنا لیں, بریک اٹ ڈاؤن انٹو سم تھنگ جو ایزیلی اچیویبل ہو. اس کے بعد وہ ہونے چاہیے, ریئلسٹک ہونے چاہیے. 4 days اور 4 hours اس ٹائم پہ واقعی یاد نہیں آتے. اس وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ پرو ایکٹیو ہو جایا کریں نا, پہلے سے ہی کوئی حل نکال کے رکھا کریں. اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالیں ہی نا جہاں پہ آپ سے یہ چیزیں اپلائی ہی نہ ہو. وائلڈلی امپورٹنٹ گولس اسمارٹ ہی ہونے چاہیے, بیکاز اگر وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے لیکن وہ اسمارٹ نہیں ہے تو وہ بھی ڈیفیکلٹ ہوگا. تو اس وجہ سے ٹائم بیسڈ ہونے چاہیے, ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے آپ کے گولس, کہ آپ ایک سیٹ کر دیں لمٹ کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم میں میں نے یہ اپنا گول اچیو کرنا ہے, تو چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پرائورٹائز کرتے رہیں چیزوں کو جو ضروری ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ وگز آر کانسٹنٹلی چینجنگ. ایک امپورٹنٹ گول اچیو ہوتا ہے تو ایک نیا آتا ہے,
پھر ایک نیا آتا ہے، پھر کرتے کراتے گولز ہمارے چینج ہوتے رہتے ہیں اوور ٹائم. بزنس میں بھی دیکھیں تو اگر 1 سال کا گول تھا کہ اتنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے، تو نیکسٹ ٹائم ایک گول ڈفرینٹ ہوگا کہ شاید ہم نے مارکیٹ لیڈرز بننا ہے. جو آپ کی 1 سال کی اسٹریٹجی ہے اس پہ آپ گولز بناتے ہیں، یا ایک جو سال کا آپ کا وہ ہے ویژن ہے یا ایک مشن ہے آپ کا، اس پہ آپ اپنے گولز بناتے ہیں. میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ گولز ہوتے ہیں، پلانز ہوتے ہیں، ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے. ایگزیکیوٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وائلڈلی امپورٹنٹ گولز کو پہلے جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کی پوری زندگی میں رائٹ ناؤ کون سا سب سے امپورٹنٹ وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے. تو اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا، اور اس کو اگر ایک پیپر پہ لکھ لیں گے وہ زیادہ آسان ہوگا. پیپر پہ لکھ لیں، تھوڑا اور اسپیسیفک بنا لیں اس کو، تو وہ آپ کے لیے یاد کرتے رہنا، اس کو دیکھتے رہنا، ریمائنڈر ملتے رہنا، وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. تو لکھ لیں گے، سامنے کہیں لگا دیں گے، آتے جاتے دیکھتے رہیں گے، ریمائنڈر ملتا رہے گا کہ یہ کام کرنا ہے میں نے، یہ میرا آج کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے، یا یہ میرا اس ویک کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے، تو اس کو اچیو کرنا ہے میں نے. تو اس پہ بار بار موٹیویشن ملتی رہے گی، بار بار ایک اکاؤنٹیبلٹی آتی جائے گی. یہ چیز ہوتی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ اے پیس آف پیپر. آئی وڈ ڈس ایگری ہیئر دیٹ پیس آف پیپر ہولڈز اے لاٹ آف ویلیو. تو یہ ہونا چاہیے. اٹ الاؤز یو ٹو ڈو لیس اینڈ اچیو مور. جب آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے کیا اچیو کرنا ہے، تو آپ اسی کے لیے کام کرتے ہیں، پھر آپ کی اٹینشن ادھر ادھر نہیں جاتی ہے. تو اس وجہ سے کم ٹائم میں زیادہ اچیو کر سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ اچیو کریں گے اتنی اسپیڈیلی ریکوری ہونا شروع ہوگی، اتنی اسپیڈیلی ہم ریکوری میں آگے بڑھیں گے. وائلڈلی امپورٹنٹ گولز ان ایڈکشن ریکوری کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیے کہ کمپلائنٹ ہونا. آپ اس کو ایسے ویو کر لیں کہ ریکوری اٹ سیلف از اے پرپز. الٹیمیٹ گول تو ہمارا یہی ہے نا کہ ریکور کرنا ہے اور ایک اچھی سوبرائٹی میں ہم نے آگے چلنا ہے، ایک سوبر لائف جینی ہے ٹل دا ویری اینڈ. یہ ایک ہمارا الٹیمیٹ گول ہے. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جو گولز ہیں وچ لیڈ اپ ٹو دیٹ ون، اس کی میں بات کر رہی ہوں. تو جیسے کہا کہ ایک ریمائنڈر دینا اپنے آپ کو کہ کیوں ہیں ہم اس چیز میں. لیکن گولز جو ہیں وہ سامنے دکھنے والے ہونے چاہیے. یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک بات ہوگی. ایبسٹیننٹ رہنا ہے اور نشوں کا استعمال نہیں کرنا. لیکن اگر کسی کا ارلی ریکوری میں فوراً جاتے ساتھ ہی سب سے امپورٹنٹ گول یہ ہو کہ جی میں نے پڑھائی کنٹینیو کرنی ہے، ڈو یو تھنک دیٹس دا رائٹ گول اس ٹائم پہ؟ آگے چل کے ڈیفینیٹلی ہے بزنس کی طرف جائیں، شادی کرنے کی طرف جائیں، پڑھائی کی طرف جائیں، اینی تھنگ. لیکن ریکوری میں فوراً جاتے ساتھ ہی سب سے پہلا گول ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ایبسٹیننٹ رہنا ہے، ہم نے جو ہے ریکوری صحیح چلانی ہے، جو ریکوری کے بتائے ہوئے اصول ہیں ان کو فالو کرنا ہے. پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ اپنے تھاٹس پہ ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں. اپنے جو بلیفس ہیں، جیسے ڈاکٹر جاز اکثر بات کرتے ہیں نا عقیدوں کی اور بلیفس کی، اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. کہ اگر یہ بلیف رکھتے ہیں کہ دوسرے پئیں گے سگریٹ میرے سامنے تو میرے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا، اس بلیف کو چینج کر دیں کہ ٹھیک ہے وہ پی سکتے ہیں، میں نہیں پی سکتا بیکاز آئی ایم این ایڈکٹ. اس کو اس طرح سوچنا شروع کریں. یہ جتنا پیشنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے فالو اپ پہ آنے کا، ایکچولی ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ 3 مہینوں میں ساری باتیں نہیں سمجھ آتی تو نیکسٹ 3 months are for those things کہ تھوڑی اور چیزیں سمجھ سکیں. 6 months کی اگر ایک اچھی سالڈ ریکوری ہو جائے تو آگے تھوڑی آسان ہو جاتی ہے ریکوری. جو لوگ جاتے ساتھ ہی فالو اپ پہ نہیں آتے ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ریکوری، بیکاز آدھی چیزیں نہیں سیکھی ہوتی. پہلا مہینہ تو ویسے ہی وڈرالز میں گزر جاتا ہے، اسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں گزر جاتا ہے کہ علاج کروانا ہے، ڈینائل نہیں ٹوٹتا. 2nd month میں جا کے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں لیکن ریٹینشن کوئی نہیں ہوتی، یاد نہیں رہتی چیزیں. 3rd month میں جا کے صحیح چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں اور کچھ ریٹین بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس بڑے پیشنٹس ہیں جو Day 1 سے لے کے ابھی تک فیک کمپلائنس شو کریں، لیکن ان کی بیچ میں کہیں نہ کہیں ٹرو سیلف نظر آ جاتی ہے، کیونکہ زیادہ دیر تک کوئی چھپا نہیں سکتا اپنی اصل اس کو فیلنگس کو اور اپنے اصل تھاٹس کو، وہ نکل آتے ہیں. ایک گول سیٹ کرتے ہیں اور اس گول کے بعد جب وہ اچیو ہو جاتا ہے پھر اس گول کو چینج کرتے ہیں، ایک نیا گول جو ہے اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں. اور یہ گولز اسمارٹ ہونے چاہیے، اسپیسیفک، میجریبل، اٹینیبل، ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ. یہ گولز ایسے ہونے چاہیے اور ان پہ جیسے جیسے کام کریں گے تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پرائورٹی پہ رکھنا ہے، پرائورٹی لسٹ ہونی چاہیے. اور گولز کو اگر پیپر پہ لکھ لیں گے، پیپر پہ لکھ کے اس کو کہیں لگا لیں گے تو اس سے چیزیں زیادہ آسان ہوتی ہیں.
گولز آپ خود سیٹ کرتے ہیں, گولز آپ سوچ سمجھ کے سیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے میرا گول. تو ریکوری کے جو گولز ہیں وہ آج سے سیٹ کرنا شروع کر دیں کہ ایک ہفتے کے ٹائم میں میں نے جو ہے اتنی چیزیں سیکھنی ہے. کوئی ایک ٹاپک لے لیں, لیٹس سے فار ایگزامپل کہ جی ایموشنل مینجمنٹ سیکھنی ہے میں نے, اب اس کے لیے کام کرنا شروع کریں. آسک اراؤنڈ, آسک فار نوٹس, آسک فار سیشنز, ڈسکس کریں آپس میں, گروپس کلاسز میں سوال پوچھیں اس پہ. یہ چیزیں ہوں گی جو کرنے والی ہوں گی ٹو اچیو دیٹ گول. گول آپ کا یہ ہے کہ ایموشنل مینجمنٹ سیکھنی ہے ایک ہفتے کے اندر, یہ وائڈلی امپورٹنٹ گول ہے سو فار رائٹ ناؤ. فار ایگزامپل نیکسٹ گول کچھ اور ہو جائے گا, پھر اس سے نیکسٹ گول کچھ اور ہوگا. ٹائم لگا, آپ نے ٹائم سیٹ کر دیا نا کہ ہفتے ہفتے کے گولز میں نے رکھنے ہیں, اپنے ویکلی گولز رکھنے ہیں میں نے. ایک ٹائم پہ ملٹیپل وائڈلی امپورٹنٹ گولز ہو سکتے ہیں, بٹ دین یو پرائورٹائز وچ ون ٹو ورک آن فرسٹ اینڈ وچ ون ٹو ورک آن لیٹر. میرے حساب سے فرسٹ ویک میں ان کا جو سب سے امپورٹنٹ گول ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی روٹین کو واپس نارمل پہ لے کے آئیں, کیونکہ روٹینز نارملائز ہو جائیں گی, مینیا ٹریگر ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. وائڈلی امپورٹنٹ گولز جو ہیں سمپلی آپ کے لیے سب سے اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ یو رائٹ دیم ڈاؤن, یو سیٹ اے ٹائم لمٹ فار اٹ. ایک ٹائم پہ ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پھر پرائورٹائز کریں کہ کس پہ پہلے کام کرنا ہے کس پہ بعد میں کرنا ہے. جیسے ایک ٹائم پہ کسی کے لیے سلیپ اینڈ اسٹیئنگ ایبسٹیننٹ دونوں وائڈلی امپورٹنٹ گولز ہو سکتے ہیں, لیکن کس کو پرائورٹی دینی ہے اس پہ کام کریں. جو ارجنٹ اور امپورٹنٹ کی میں نے بات کی تھی اس پہ. بیسکلی یہ پہلا پرنسپل ہے آف ایگزیکیوشن, یا پہلا ڈسپلن ہے آف ایگزیکیوشن. اس پہ آج سے کام کرنا شروع کر دیں. آپ سب لوگوں کو میں یہ ٹاسک دوں گی, فیملیز انکلوڈیڈ, کہ اپنا جو ہے ایک وائڈلی امپورٹنٹ گولس جو ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کر لیں اور اس میں پرائورٹی لسٹ بنا لیں گے کس پہ پہلے کام کرنا ہے. ڈسپلن آ جائے گا زندگی میں, چیزیں آسان ہو جائیں گی, کم ٹائم میں زیادہ کام کر سکیں گے, ایفیشینٹ ہو جائیں گے ہم. چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ ریکوری ہو, چاہے وہ ویٹ لاس ہو, چاہے وہ کوئی بھی گول ہو, جب آپ اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی ایفیشینٹ ہو جاتی ہے, اسموتھلی رن کرتی ہے, اسپیڈ ذرا آپ کی تیز ہو جاتی ہے یہ کام کرنے میں.